عمران خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے، ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا. میں اپنے آخری سانس تک وہاں کھڑی رہوں گی. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی. ہم نے جانا ہے دی چوک مطلب دی چوک. کسی کا باپ بھی اس ملک میں ہمارے اوپر غلط نظام مسلط نہیں کر سکتا. کل ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. گولی کا جواب گولی بہت آسان تھا. ابھی میں نے آئی جی صاحب کو یہ کہہ کے ہوں، اب یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح بھی اس کو ٹیکل کرنا چاہیں کریں. یہ فائنل کال نہیں تھی، یہ مس کال تھی. اس کا نام علی امین خان بھگوڑا ہونا چاہیے تھا. یہ دوسری دفعہ موقع سے بھاگا ہے. یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا. السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ویلکم ٹو پاکستان، ویلکم ٹو اسٹوڈیوز. گڈ ٹو ہیو یو بیک. بھائی آپ جس قسم کے حالات یہاں کر دیتے ہیں پھر مجھے واپس آنا پڑتا ہے نا. آنا پڑتا ہے. میں نے آپ سے کہا تو رہنے دیں مجھے وہاں، آپ نے کہا نہیں جی حالات خراب ہو رہے ہیں. ہاں، اصل میں آپ جانے سے پہلے حالات خراب ہونے کی پیشگوئی کر کے گئے تھے اور آپ کے آنے سے پہلے حالات بہتر ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے کہاں ہوئے. جس رات میں آیا ہوں اسی رات کچھ خراب ہوئے پھر بہتر ہوئے، ایسے ہی ہے. ہاں، شاید آپ کی واپسی پر یہ سارا کچھ ایسے ہی ہونا تھا. آپ بہرحال آج سما کے ڈی چوک پہ موجود ہیں. اس سے پہلے آپ سنگجانی کے مقام پر تھے. یہ دو مقامات آج کل خبروں میں ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ذمہ داری فکس کرنے جا رہی ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوئی اور پلان خراب کہاں سے ہوا اور کس نے کیا. یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہم رکھیں گے. آپ نے ایک موقع پر میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مارچ تو ملتوی نہیں ہوگا، نہ ہی تاریخ بدلے گی، اور ایسا ہی ہوا. باوجود اس کے کہ سارے کارڈز اور سارے آپشنز خلاف تھے اس دن کے، عمران خان صاحب ڈٹے رہے فائنل کال کے لیے. تو تب میں نے آپ سے پوچھا کہ ہوگا کیا، خان صاحب کیا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا تھا؟ سارے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں خان صاحب کی کال کے اوپر، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کا دل نہیں ہے یہ دھرنا کرنے کو. اچھا. تو اس لیے پھر بہرحال کنسیشن یہ دی گئی ہے کہ آپ لوگ نکلے مت، آپ شہروں میں ہی رہیں، جہاں جہاں ہیں وہیں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. بیکاز پتہ لگ گیا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو کریک ڈاؤن آئے گا. اب کے پی سے لوگ نکلیں گے اور ناردرن ایریا سے کچھ لوگ آئیں گے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. اچھا، نتیجہ تو ظاہر ہے ابھی تک کوئی اس پہ متفق نہیں ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن ایک چیز تو کم از کم عالمی میڈیا میں بھی جس کا چرچا ہے، آپ نے اس حوالے سے کیا پریڈکٹ کیا تھا، وہ شامل کریں گے. خان کی یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، عوام کے اوپر فائرنگ ہو جائے، بندے مار جان، ایک نیا ڈرامہ ہو جائے. تو جب تک یہ کام چلتا رہے گا، 2000 بندہ بھی آ گیا، 3000 بندہ بھی آ گیا، کوئی لاہور میں آیا، کوئی پنڈی میں آیا، کوئی مری میں آ گیا، کوئی آزاد کشمیر میں آ گیا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لاشیں نہ آ جائیں. وہ لاشیں ڈھونڈ رہا ہے. اچھا. وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہو. ایک تو آپ یہ بھی کنفیوژن دور کریں گے کہ متضاد دعوے ہیں عالمی میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی، جس کی وجہ سے ایک صحافی بھی پہلے غائب ہوئے، پھر اس کے بعد گرفتاری ان کی ڈال دی گئی کہ کیا واقعی فائر کھولا گیا مظاہرین پہ. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیے سر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، استعفے آ رہے ہیں، بشرا بی بی کے کردار پر بحث کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے اور بشرا بی بی کے سیاسی امتحان، پہلے سیاسی امتحان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت سارے سوال پوچھ لیں آپ نے ایک ہی دفعہ. اس وقت سارے ذہن میں امڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو ایک ایک کر کے کریں نا. چلیں، آپ سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہوا کیا. ہاں، کیونکہ وہاں بھی بڑی کنفیوژن ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ ہوا، کوئی کہتا ہے یہ ہوا، کوئی کہتا ہے فلانے نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے فلانے نے. سو لیٹس ٹرائی اینڈ ریکنسٹرکٹ. اچھا، ایک میں نے بات کہی تھی، وہ شاید اچھا ہو کر وہ بھی دکھا دیں. میں نے کہا تھا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیز ٹو. آپ نے کہا یہ ڈیل ہو گئی ہے، میں نے کہا نہیں ڈیل نہیں ہوئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو منائیں گے کہ ہم نے کوئی کلیش نہیں کرنی. جی، آپ نے کیا پریڈکٹ کیا تھا، اس کو حصہ بناتے ہیں؟ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوست یاروں کو بھی بچائیں اور خان کو بھی بچائیں، نہیں تو سارے آپ لوگ لگے جائیں گے. Are you ready to play this role? تو میرا خیال ہے there's been an understanding کہ yes, give me a chance, let me see. میں بات کرتی ہوں گنڈا پور کے ساتھ اور ایک دو اور لوگوں کے ساتھ، اور جا کے خان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے بھائی یہ فیل ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے. لیٹس ڈو a midway house. That is what I said. اچھا، میرا موقف یہ ہے کہ بالکل انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہ انڈرسٹینڈنگ برقرار تھی جب یہ لانچ کیا ہے انہوں نے یہ موومنٹ. اچھا. اور میں
اگر ریکنسٹرکٹ کروں تو میرا یہ خیال ہے جس طریقے سے میں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا وہ یہ ہے کہ خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اب کال دے دی, میں نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ان لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ سر وہ اس نے کال دے دی, اب یو ٹرن لینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, تو اس کو مینیج ہی کرنے کی بات ہے, تو ہم مینیج کر لیں گے. تو پھر میرا خیال ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈی چوک آپ نے نہیں آنا, جو مرضی کہہ لیں آپ نے لوگوں کو, ہمیں مگر ڈی چوک نہیں آنا آپ نے, اور ہم آپ کو پرپوز کریں گے کہ ٹو گو ٹو سم ادر وینیو سنجانی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں, اور خان سے بھی جو اجازت لینی ہے کرنا کر لیں, ہم آپ کو آنے دیں گے وہاں تک. وی ول ناٹ اسٹاپ یو ایٹ اٹک اور وی ول ناٹ ڈو دیٹ. تو ان کا بھی تو کریڈیبلٹی ہو نا کہ ہم لے کے آئے ہیں لوگ, تو اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا, اب خان کو پوری بات کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے کوشش کی ہوگی خان کو منانے کی, خان شاید نہیں مانا. خان نے آخری وقت تک یہی کہا کہ نہیں آپ جائیں, گو آل دا وے. اب یہ تھوڑی مشکل میں تھے دونوں نے کی رہائی اسی بیس پہ ہوئی تھی, اور یہ کہ جی آپ کے اوپر کیسز نہیں ہوں گے اینڈ سو آن. تو اب ان کی کوشش تھی کہ ایک طرف خان کو ناراض نہ کیا جائے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات چل رہی تھی. تو میرا خیال ہے دونوں نے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کچھ نوٹس کمپیئر بھی کیے, اور کچھ کوشش کی کہ کسی کے کہیں نمبر لگ جائیں, کسی کے کہیں اور نمبر لگ جائیں. تو شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایشو یہ بنا بٹوین گنڈاپور اینڈ بشرا بی بی کہ لیڈ کون کرے گا, اور وہاں خبریں یہی تھی کہ بدمزگی ہوئی, اور کچھ لڑائی کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہوئی, اور بعد میں واپس ٹھیک ہو گیا, اور یہی فیصلہ ہوا کہ گنڈاپور صاحب لیڈ کریں گے. اچھا, اب جب شروع ہوا تو گنڈاپور صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے. درمیان میں ایک سٹیج ایسی آئی کہ بشرا بی بی نمودار ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وائلیشن آف انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین بشرا اینڈ گنڈاپور, کیونکہ اس وقت تک گنڈاپور واز اے لیڈر. بشرا بی بی, میرا خیال ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ بشرا بی بی نے سوچا کہ میں بھی اپنی کچھ اب جھلک دکھاؤں. تو انہوں نے تھوڑی لائم لائٹ کو ہاک کرنے کی کوشش کی. جب انہوں نے یہ کیا تو ان کو رسپانس بہت اچھا ملا فرام دی عوام. جب وہ اچھا رسپانس ملا تو وہ شی گاٹ کیریڈ اوے, انہوں نے اور کیا. اور میں بڑے غور سے وہ کلپس دیکھ رہا تھا کہ گنڈاپور صاحب سائڈ پہ کھڑے ہیں, اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کانٹ بی ہیپی کہ میں سائڈ لائن ہو گیا ہوں, میں چیف منسٹر ہوں, میرے لوگ آ رہے ہیں, میں نے لوگ نکالے ہیں, اپنی گورنمنٹ کا سپورٹ دیا ہے, پیسے اکٹھے کیے ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اور محترمہ آ گئی ہے اور اب یہ لیڈ کرنا چاہ رہی ہے. حالانکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ آپ ساتھ چلیں, بٹ آپ نے نمودار نہیں ہونا, آئی ایم دا لیڈر. تو اس وقت مجھے نظر آ رہا تھا گنڈاپور از ناٹ ہیپی. تو انہوں نے پھر وہ کیا. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ آپس میں ان کی کچھ ہوا آپس میں. پھر یہ کہ جب یہ پہنچے ایک مقام پہ, اور اس وقت تک گورنمنٹ ان کو روکا نہیں تھا, کوئی سیریسلی روکا نہیں تھا, یہ آ رہے تھے. بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ کیوں نہیں روکا, فلانی جگہ پہ کیوں نہیں روکا. وہ کوئی پولیس افسر تھے, انہوں نے کہا اٹک سے تو ہم ہلنے نہیں دیں گے, وہ بھی غائب ہو گئے. ڈی پی اٹک تھے, انہوں نے کہا تھا, لیکن تو وہ خیر یہ لوگ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, اور یہ اور دلیر ہوتے گئے. مگر یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ کو آنے دیں گے اپ ٹل دا لاسٹ پوائنٹ, وہاں آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے. اچھا, آپ نے اندر نہیں آنا ڈی چوک, اینڈ آپ کا بھی عزت رہ جائے گی اور ہماری بھی عزت رہ جائے گی. ٹھیک. تو اور وہ خان والا جو ہے کہ جی عدالت نے کہا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں جانا, تو سب ون ون فار ایوری بڈی. ہم آپ پورا لے کے آئیں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے, پریٹینڈ کریں گے کہ روکنے کی کوشش ہے, میڈیا ہائپ ہوگی, مگر آپ نے اس سٹیج پہ آگے نہیں بڑھنا. تو آپ نے دیکھا ایک ایسی سٹیج آئی جہاں آ کے کافی عرصے تک یہ رک گئے. ایسا ہی ہے. اس وقت اتنا پریشر بڑھنا شروع ہو گیا عوام سے جو انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے, ہمارے بندے ہم کنٹرول کر لیں گے. مگر پھر ایسے جذباتی بھی لوگ تھے, کیونکہ راستے میں ظاحر ہے جتنا آپ جدوجہد کرتے ہیں اتنا جذبہ بھی بڑھتا ہے, چارج ہوتے ہیں, وہ اور چارج اور زیادہ, اور جتنا وہ آگے بڑھ رہے تھے ان کو اور بھی حوصلہ مل رہا تھا کہ ہم تو وی آر گوئنگ ٹو ون دس, ہم تو پہنچ رہے ہیں, ہم تو خان کو ریلیز کروانے آ رہے ہیں. اور بشرا بی بی بھی لگی ہوئی تھی, وعدہ کریں آپ نہیں جائیں گے, آخری سانس تک وہ لگی ہوئی تھی. ان کا خیال تھا جب وقت آئے گا تو ہم کر لیں گے. تو ادھر گورنمنٹ نروس ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا تو کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی. تو گنڈاپور تو ٹھیک جا رہا ہے, مگر یہ بشرا بی بی جو ہے یہ تھوڑی ہاتھ سے باہر نکل رہی ہیں, یہ تھوڑی زیادہ ہی سیریس ہو گئی. یہ کوئی انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں کرنا, ڈبل کراس تو نہیں کرنا. وہاں
अंदर ये बातें शुरू हो गई कि यार ये तो यहाँ इन्होंने रोका है और ये संजानी की बात हुई है, हमने इनके 2 लोगों को भी इजाज़त दे दी है कि खान को जाके मिलो, हाँ। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, हाँ, इनको भी हमने, आपका ख्याल है उनको मिलने की इजाज़त मिल सकती थी विदाउट एस्टैब्लिश? बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है तो कि उनको तो इसीलिए कहा था कि हम ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ जाके खान ਨੂੰ थोड़ा जा मना लो और ਉਹਦੇ ਕੋਲ बयान ले आओ कि जी ठीक है आप इधर से इधर चले जाए। तो ये गए, अब पता नहीं वहाँ बात क्या हुई खान के साथ, मगर बिशरा बीबी को नहीं पता कि क्या बात हुई। इन्होंने आके बाहर अनाउंस कर दिया कि सैफ ने कि हमने, खान ने हमें कहा कि ठीक है संजानी में कर ले। मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज बुशरा मस्ट हैव थॉट, इसका ये ख्याल होगा कि ये तो अब मेरे से भी हाथ से निकाल रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि डी चौक जाना है जी, और ये अब हाथ से निकाल रहे हैं और खान का नाम लेके ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये उधर ले जा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बनाने के लिए आई बेटर कीप एट दिस के जाना है जाना है जाना है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वेयर द डिसएग्रीमेंट स्टार्टेड इन सीरियस। ओके, और जब ये हुआ तो गंडापुर ने निकलने की कोशिश की, जिसके ऊपर लोगों ने उसको रोका, हाँ नहीं गाड़ी से नहीं निकलने दिया। हाँ। तो नाराज़गी तो हो चुकी थी, अब वो और भी नाराज़ था कि इस औरत ने और भी मेरे लोगों को एजिटेट कर दिया, वो मेरे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम जा कहाँ रहे हो, हाँ। नहीं जाने देना तुम्हें, हाँ। तो ये तो सारा प्लान ख़राब हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक उस स्टेज पे जी तो गवर्नमेंट ने सोचा, और गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये बुशरा बीबी क्या कर रही है जी। सारी अंडरस्टैंडिंग है। उस वक्त फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने पैगाम दिया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने कि अगर आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम बड़ा सीरियसली अब ये करेंगे वो करेंगे, याद है आपको? जी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जानी और माली नुकसान जो हुआ इसकी जिम्मेदार एक औरत है, एक औरत है। और अब वो कंफ्यूज हो रहे थे वहाँ कि ये गंडापुर तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट खेल रहा है, ये आउटसाइड द स्क्रिप्ट चली गई है, ये कोई पीछे से तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई बिटवीन इमरान एंड दीज पीपल, ये हमारे साथ तो नहीं हाथ होने लगा कि ये क्या कहते पहुँच जाएंगे वहाँ। अच्छा, इसमें ये भी खबरें आई थी कि शायद बुशरा बीबी की बात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, और ये भी खबरें आई थी कि कोई वीडियो मैसेज ला के बुशरा बीबी को दिखाया जाएगा ताकि वो यकीन करें। हुआ नहीं। अच्छा, तो वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हम रिस्क नहीं ले सकते, तो तैयारी कर लो। अच्छा, ये हो नहीं सका तो ऐसा तो नहीं है कि आमादा ही ना हो बानी PTI संजानी? वो भी अभी हमें पता नहीं, जब इमरान खान बाहर आएगा बात करेगा किसी के साथ तो फिर पता चलेगा उसने ओके किया था कि नहीं किया था, या ये सैफ और दूसरे साहब बैरिस्टर गौहर इन्होंने बात की, उसने हाँ ना नहीं की उसने, और इन्होंने बात बना के आगे ऐसे कर दी, ये भी बात पता चल जाएगी। मेरी असेसमेंट ये है कि उसने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा होगा कि आप संजानी चले जाएं। Okay. मेरा ये ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ने यही समझा कि उसने ऐसी बात नहीं कही होगी, तो इसलिए शी वांटेड टू एस्टैब्लिश हर लीडरशिप आल्सो, और वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी, पूरा नॉट ऑल द वे, मगर वो ऐसे नहीं लगना चाहती थी कि उसने रोका है। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज गवर्नमेंट गॉट अ लिटिल नर्वस, और उस वक्त कुछ लोग, कुछ 250-300-400 लोग जो है वो डी चौक पहुंच चुके थे जी, और ये लोग रुके हुए थे, मेन जो था जी, ये पीछे थे, और ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज जब पता लगा और शाम का वक्त हो गया तो कि ये शायद अब आगे बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने फिर जो एक्शन लेना था जी उन्होंने वो कुछ एक्शन लिया है। दिस इज माई व्यू जी कि ऐसे नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया, जो धमकी दी थी उन्होंने ली, बिकॉज ये 250-300 लोग बढ़ते जा रहे थे डी चौक, ठीक, लाइट्स ऑफ हुई, उसके फिर बाद उन्होंने लाइट्स ऑफ की और फिर एक्शन हुआ। दिस इज माई फीलिंग कि एक्शन टुक प्लेस। अच्छा, उस एक्शन के नतीजे में गंडापुर साहब को कहा गया कि अब निकलो, एक्शन शुरू हो गया, नहीं तो तू भी गया। क्या वो अरेस्ट हो सकते थे? नहीं, मेरा ख्याल है डेंजर था कि कुछ इंजरी ना हो जाए या कुछ, अरेस्ट का कोई इतना नहीं था। अगर फायरिंग होनी थी तो फिर, या जिस किस्म की भी फायरिंग होनी थी, तो डर तो यही था ना, और आपको आवाज़ भी आ रही है, फायरिंग हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि एक्शन जब शुरू हुआ उससे पहले गंडापुर साहब को बता दिया गया कि अब आप निकले यहाँ से। अच्छा, और जब वो निकलने लगे उन्होंने बुशरा को कहा कि ये हो गया, अब निकले, हाथ से निकल गई गेम। ज़बरदस्ती लेके गए उनको कहा होगा मैं तो जा रहा हूँ, तुमने रहना, तुम रहो, मेरी तुम्हें एडवाइस है निकलो यहाँ से। आई थिंक शी टुक दैट एडवाइस, शी गॉट स्कैर्ड, क्योंकि उसके साथ अब कोई भी खड़ा नहीं था, उसके गार्ड्स जो अपने थे वो भी गायब हो चुके थे, यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने का ये इस वजह से। तो शी लुक्ड अराउंड एंड थॉट कि ओ डियर, सारे दौड़ रहे हैं, तो दिस इज सीरियस, गवर्नमेंट हैज एक्टेड सीरियसली।
تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو میں بھی نکلتی ہوں یہاں سے. ہیٹ آف دا مومنٹ میں وہ بھی پھر نکلی وہاں سے, بیکاز بھاگ رہے تھے نا, تو وہ بھی آپ نے دیکھا نہیں جس طریقے سے وہ گاڑی کی طرف جا رہی ہیں, فوٹیج جو آئی ہے بہت تیزی سے جا رہی ہیں. ایسے تھا کہ چلو کچھ ہونے والا ہے, ہاں کچھ ہونے والا, تو یہ کوئی گڑبڑ ہوگی, آئی بیٹر گیٹ آؤٹ. وہ بھی نکلی وہاں سے. اس کے بعد دونوں کو, اور وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں گئے جی, دونوں کو پھر راستہ دیا گیا. ہاں یہ بڑا دیکھیے یہ تو اس سے سمجھ آتی ہے نا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, میں اسی کی طرف لے جا رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اسی لیے ان کو پھر نکالا گیا وہاں سے. ان کو وہاں سے نکالا گیا اور دونوں وہاں سے نکلے. آپس میں اب لڑائی جھگڑے تھے, مگر اب دونوں نکلے وہاں سے اکٹھے, اور کوئی چارہ نہیں تھا, اور نکلے اور یہ کے پی پہنچ گئے. اور وہ لڑائی جھگڑا ابھی بھی جاری تھا جی جی, کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, اور آپ نے یہ کیوں کیا, اور یہ کیوں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب گورنمنٹ کا ایکشن ہوا ہے تو پھر وہاں وہ جو لاشیں کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بہت سی لاشیں گری ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ دکھائیں کہاں ہے لاشیں, اور ایک جرنلسٹ متی اللہ کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں کہ جی, اور اس کے اوپر کوئی جعلی الزام لگا دیا. دراصل جب میں نے وہ متی کا کلپ جس میں وہ ایک صاحب کو انٹرویو کر رہے ہیں, اور جس میں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے, میرا بھائی مارا گیا, اور ایک رینجرز کی گاڑی نے آ کے رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھا دی, وچ واز کمپلیٹلی نظر آ رہا تھا جھوٹ ہے یہ, دس از ناٹ رائٹ. اور آئی واز آلسو شاکڈ کہ یہ کیسے, یہ اٹس ناٹ پاسبل کہ رینجرز کی گاڑی نے رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھا دی ہے, اور نظر بھی آ رہا تھا دیر واز ناٹ اے ملٹری وہیکل. تو آئی تھاٹ دیٹ انٹرویو واز اے لٹل, it could create problems for Mati because it looked as though it was inspired. مگر اس کے بعد پھر متی نے ہسپتالوں کے جا کے چیک کرنا شروع کیا اور ڈیٹیلز لینی شروع کی. تو میرا خیال ہے اگر ایسی کوئی چیز تھی تو obviously تو اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ would not have liked it. تو پھر اس کے بعد یہ جب پتہ چلا کہ متی کو کیس ہو گیا اس کے اوپر کہ گاڑی میں سے آئس نکلی ہے اور یہ وہ, تو وہ سمجھ آ گئی کہ ٹیچنگ متی اے لیسن اینڈ سو آن. اسی لیے اب جرنلسٹ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ دس از ناٹ رائٹ. اگر وہ ہسپتال میں جا رہا تھا, اگر وہ کہہ رہے تھے کہ 4 لاشیں آئی ہیں یہاں, یا 40 لوگ ہیں, 30 لوگ ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں, جو بھی تھا وی ڈونٹ نو, مگر اگر ایسی کوئی بات تھی تو اٹ ووڈ بین بیٹر ٹو لیٹ رپورٹر سے کہ 4 لاشیں آئی ہیں. اب کیا ہوا, اب پی ٹی آئی 300 لاشیں کہہ رہی ہے, فورن میڈیا کوئی کہتا ہے 6 ہیں, کوئی کہتا ہے 8 ہیں, کوئی کہتا ہے 10 ہیں, بی بی سی بھی کہہ رہی ہے. اور آخری سٹیج پہ ایسے ہوا کہ کھوسا کہہ رہے تھے, لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے 300 لاشیں, اور 200 یا 300, اور سلمان اکمل راجہ سیکرٹری جنرل آف دا پی ٹی آئی وہ کہہ رہے تھے 20, اور اس میں سے کہہ رہے تھے 8-10 کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے, باقی ہم اکٹھی کر رہے ہیں. تو مطلب ہے جب سیکرٹری جنرل ایسی بات کرے اور ادھر سے کھوسا صاحب کچھ اور بات کرے اور ایک بیانیہ نیا بن رہا ہو, تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ تو کہے گی کہ ایک بھی لاش دکھا دیں. اور ظاہر ہے کہ اگر کچھ فائرنگ ہوئی ہے اس وقت اور لوگ بھاگے وہاں سے, احمد نہیں لوگ بھاگتے, کوئی اگر لاٹھی چارج ہو تو لوگ نہیں بھاگتے اس قسم کے سچویشن میں, اگر ٹیئر گیسنگ ہو تو لوگ نہیں بھاگتے. وہ جو ویڈیو دیکھی آپ نے جس طریقے سے وہ بھاگ رہے ہیں, اٹس کوائٹ کلیئر کہ دیر از سم تھنگ سیریس ہیپننگ. لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو ہجوم ہے اس کے اندر اسلحہ بردار لوگ خود تھے. ہاں اچھا, اب وہ تو ظاہر ہے, اب بات یہ ہے کہ یہ بات آئے گی آج نہیں کل نہیں پرسوں, 2 باتیں ظاہر ہوں گی. ایک یہ کہ کتنی لاشیں گری, اور اس کی ایویڈنس بھی مل جائے گی, اگر گری ہیں تو مل جائے گی ایویڈنس, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ملیں گی. جتنی بھی چھپانے کی کوشش کریں گے وہ بات آہستہ آہستہ بات آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز, وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ کیا یقین کرتے ہیں, بیکاز پروٹیسٹ کرنے والے تو وہ ہیں نا, آگے آئیں یا نہ آئیں اس کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوگا کہ پہلے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے, اب کس پیمانے پہ ہوا ہے دیٹس اے سیپریٹ کویسچن, مگر میرا خیال ہے کہ اس کی ایویڈنس مل جائے گی. جتنے رپورٹر سے میں نے بات کی ہے, انڈیپینڈنٹ رپورٹر سے انکلوڈنگ فارن اینڈ لوکل, سب کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ہوا ہے, کچھ ضرور گری ہیں, مگر کیا کتنی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے, بٹ ایکشن ضرور ہوا ہے جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہوگا, اینڈ وی ول ناٹ لیٹ یو کم. تو میرا خیال ہے دیٹس وے وی آر رائٹ ناؤ. ابھی جو ریسنٹلی جو ایشو بنا ہے کہ جی بشرا بی بی کی حیثیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یہ خان صاحب ول ٹیک دا فائنل ڈیسیجن. خان صاحب جب ملیں گے تو ان کو لوگ پوچھیں گے, تو خان صاحب اس وقت بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. دیٹس دا وے آئی ریکنسٹرکٹ دس ہول تھنگ.
ٹھیک ہے. بہرحال ابھی تو بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب تو ہمیں مخاطب دکھائی دیے عوام سے. مانسیرا میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اس میں انہوں نے جو کہا وہ تو اپنی جگہ پر اسٹیبلشڈ ہے. جو ان کا بھی کہنا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں ان کے کارکنان, لیکن بشرا بی بی منظر عام سے غائب ہیں. اب سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ان کا کردار کیا ہوگا. تو مزید اس حوالے سے جو سوال آپ کے ذہنوں میں موجود ہے, سیٹھی صاحب ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. بشرا بی بی کا کردار اچانک سے ابھر کے سامنے آیا. علیمہ خان صاحبہ نے فائنل کال کی بات کی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. اس کے بعد بشرا بی بی نے لیڈ کیا اور آپ نے بتایا سرپرائزنگلی وہ آگے آئیں اور پھر انہوں نے جذبہ بھرا, بجلی بھری کارکنان میں. اب یہ تازہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے نیب راولپنڈی کی ٹیم کے پی بھجوا دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ اریسٹ ہو سکتی ہیں اس موقع پر, جب آپ نے پہلے ان کے رول کے حوالے سے شکوک کی بات کی. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے ہیں الگ الگ, اس میں یہ فکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہاں سے گڑبڑ ہوئی. آپ نے اس کا احاطہ تو کیا, لیکن وہاں پر یہ سوال اٹھائے گئے کہ کس نے کارکنان کو تصادم کی طرف دھکیلا, اور سنگجانی ڈی چوک کے بجائے سنگجانی کون لے کر گیا, ذمہ داری کس کی ہے, اور بیرسٹر گوہر نے لیڈ کیوں نہیں کیا, اور بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کو نظر انداز کیوں کیا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا تعین عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب کو تو وہی کچھ پتہ چلے گا جو انہیں بریف کیا جائے گا ان فیصلوں کے بعد. تو کیا لگتا ہے آپ کو بشرا بی بی کا مستقبل عمران خان صاحب سے؟ عمران خان بشرا بی بی کے خلاف نہیں جائیں گے. اگر آپ ان کو پوچھیں گے نا کہ بشرا بی بی صحیح تھی یا گنڈا پور صحیح تھے, وہ نہیں جواب دیں گے. وہ اس کو ایویڈ کریں گے, اس کو سوال کو. وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ گنڈا پور کو وہ لوز کر لے. ان کے لیے اہم رول ادا کرتے ہیں. ہی از کانٹیکٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ, اور چیف منسٹر کے پی ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ, اور اس کی جگہ پہ اور ہے بھی کوئی نہیں جو وہ لیڈ کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ بشرا بی بی کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے وہ. سو ہی ول اوائڈ آنسرنگ دس کویسچن. پہلی بات میری اسیسمنٹ ہے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں جانا اور سنجیا نہیں جانا. ٹھیک, میرا خیال ہے اس کا بھی جواب وہ نہیں دیں گے. دس از مائی اسیسمنٹ. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اوکے کر دیا تھا. بیکاز اس سے دو چیزیں نکلتی نا. ایک تو یہ کہ میں نے یو ٹرن لے لی, دوسرا یہ کہ بشرا بی بی کے خلاف وہ بیان جاتا ہے. وہ تو کہہ رہی تھی ہم نے ڈی چوک جانا ہے. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہیں گے وہ. وہ ادھر جائیں گے ہی نہیں. وہ بات کریں گے لاشیں گر گئیں, گورنمنٹ نے یہ کیا, گورنمنٹ نے وہ کیا, ہم پرامن چیز کر رہے تھے, ہم نے کہیں کچھ نہیں کیا, انہوں نے سب کچھ کیا. اس سے پہلے تو ہم نے کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی کہ کچھ اس قسم کی وہ بات کریں گے. اور یہ بھی وہ کہیں گے کہ ہم تو وی ہیون اسٹاپڈ, ہم تو ویل کیری آن, ہم یہ چھوڑیں گے نہیں. میں ایک پھر فریش کال دوں گا, میں بتاؤں گا آپ کو کب. وہ اس قسم کی بات پھر کریں گے. اچھا, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری بات چلی ہے نا کہ پنجاب کے لوگ کیوں نہیں نکلے, اور باقی جو کے پی کے بھی لیڈرز تھے اور باقی وہ کہاں تھے. اور بشرا بی بی نے یہ سوال کھڑا کیا ہے, گنڈا پور صاحب نے یہ سوال کھڑا نہیں کیا کہ آپ کہاں تھے. اچھا, بشرا بی بی نے دھمکی دی تھی نا کہ اگر آپ 5,000 10,000 لوگ نہیں لے کے نکلتے تو میں دیکھوں گی آپ کیسے رہ سکتے ہیں. ہاں, یا آپ میں سے کوئی گرفتار ہوا تو وہ پارٹی سے نکال دیا. تو اب پنجاب میں سے تو کوئی نہیں گیا نا. جی, تو ایک تو یہ کہ کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب نے بٹرے کیا. اوکے, پنجاب, اور لیڈرشپ کی بات نہیں ہوتی, پنجاب 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 وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. وہ پنجاب ایز اے پروونس, ایز اے پیپل, ایز اے ایتھنیسٹی سب کو رگڑا مل جاتا ہے. مگر اور کیونکہ ریاست 70% پنجابی ہے تو اوبیسلی تو کے پی کے جو لوگ ہیں دے 100% ود خان صاحب, اور جو ہوا ہے ان کے سامنے ہوا ہے. اب وہ یہ تو تسلیم نہیں کریں گے کہ خان نے غلط کال دی تھی, یہ بھی نہیں تسلیم کریں گے کہ بشرا بی بی غلط کہہ رہی تھی. اچھا, بیکاز وہ تو ان کو تو یہی کہا تھا ہم جائیں گے, اور وہ تیار تھے جانے کے لیے. تو وہ ظاہر ہے وہ سارا کا سارا عذاب جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے اوپر آئے گا ٹو بگن ود, مگر پھر ہٹ جائے گا بیکاز پتہ لگے گا کہ خان از اسٹل سپورٹنگ گنڈا پور. مگر جائے گا وہ سارے ان لوگوں کے اوپر, اسپیشلی پنجابی لیڈرز کے اوپر, اور جو ٹریڈیشنل پی ٹی آئی کے وہ جو وہاں جن کے نام لیے جا رہے ہیں, میں نہیں نام لیتا, سب کو پتہ ہے کون گیا اور کون نہیں گیا. بات یہ ہے کہ یہ میں ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ تلخی ہوئی ہے بٹوین بشرا بی بی اینڈ سلمان راجہ, جس کی وجہ سے اب یہ افواہیں چل پڑی ہیں کہ شاید ان کو نکال دیا گیا ہے یا شاید وہ انہوں نے ریزائن کر دیا. ابھی اس سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, مگر سلمان اکمل راجہ صاحب تو پڑھ رہے ہوں گے نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان کی طرف سے بھی کوئی وضاحت نہیں آئی, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی وضاحت نہیں آئی. ریزائن تو کر گئے سلمان اکرم راجہ صاحب. نہیں, وہ تو ان کا اپنا بیان تو نہیں ہے نا,
وہ تو ٹویٹ ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا ان کے کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے، ایسے کیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے ریزائن کر دیے. مگر یہ سنا یہ ہے کہ بشرا بی بی نے الزام بھی لگایا ان کے اوپر کہ آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، یہ وہ. تو آگے سے سننے میں یہ آیا، آئی کانٹ کنفرم دس، تو میں ابھی کہہ رہا ہوں سورسز یہ کہہ رہی ہیں، دے مے بی رائٹ اور دے مے بی رانگ، کہ راجہ صاحب نے بشرا بی بی نے فون کیا تھا ان کو ڈیورنگ دی لانگ مارچ، تو کہ بھئی آپ کہاں ہیں، اور لوگوں کو بھی کیا ہوگا. تو آگے سے راجہ صاحب نے پھر کیا ان کو کہا وی ڈونٹ نو، بٹ جو افواہیں چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ راجہ صاحب نے کہا جی کہ جو بھی کہا، مگر اس میں کچھ اس قسم کی بات بھی آ گئی کہ کچھ انہیں زیادہ تلخی اگر ہو گئی، انہوں نے بتایا ہوگا کہ مجھے تو خان نے یہ کہا یہ ہے، اگر بشرا بی بی تھوڑی چڑھائی کی ہوگی تو پھر اگر ایسی بات ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ آئی ایم ناٹ آنسربل ٹو یو اور ٹو دا فیملی، بیکاز بہنیں بھی لگی ہوئی ہیں نا، بہنوں نے بھی یہ بات کہی ہے نا کہ اسٹریٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے. جی اب بشرا بی بی یہی کہہ رہی ہے، خان بھی یہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو میری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ مت کریں آپ، اچھا یہ دھرنا مت کریں، یہ اس طریقے سے مت کریں، پنجاب سے لوگ نہیں آئیں گے، کے پی سے لوگ نکلیں گے، جس کی وجہ سے میں نے وہ تبصرہ کیا تھا کہ جی مشکل لگتا ہے لوگ پنجاب سے کہ کوئی جائے گا کہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے شاید راجہ صاحب بھی یہی تھے کہ ان کا بھی یہی تھا موقف کہ آپ اس قسم کی چیز نہ کریں، ڈی چوک والی بات نہ کریں. وہاں ہو سکتا ہے ریاست کا بڑا سخت آئے تو ڈی مورلائزیشن نہ ہو جائے اس کے بعد. تو اب تو وہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں وہاں، وہ تو اب یہی کہیں گے نا ہم صحیح کہہ رہے تھے، سچے ثابت ہو گئے کہ آپ نے کوشش کی جانے کی اور پھر دیکھو کیا ہوا. اور اب کیا آپس میں اندر پھوٹ پڑ گئی، ایک دوسرے کو ہم نے گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، کون صحیح تھا کون غلط تھا، اور ہماری جو موومنٹ ہے وہ کرش ہونے جا رہی ہے. اور اب گورنمنٹ نے جو کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اب وہ کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے اوپر بھی ٹف ٹائم ہے، جن کو نہیں کیا ان کو بھی کریں گے. اینڈ وچ آنسرز دا کویسچن کہ اب کیا بشرا بی بی کو گرفتار کریں گے کہ نہیں. میں پریڈکشن کرتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو نہیں کریں گے، بشرا بی بی کو کر لیں گے. اچھا، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ پنجاب کے رہنماؤں سے اور اراکین اسمبلی سے پوچھ رہی ہیں کہ پنجاب سے بتائیں کب لانگ مارچ کرنا ہے، 10-15 دن میں بڑے فیصلے، بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کو پھر گرفتار کر لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ تھریٹ ہے، ان کو بچانے کے لیے فرام اور اون پارٹی ان کو کر لیں گے. اچھا، اسے ہمیں سیاسی کردار کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کہاں ہوں گی. علیمہ خان آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار سانو پھڑ کے لے جاؤ. ہاں جی بالکل پتہ ہے، اور اریسٹ بھی ہوئے جیسے ہی لانگ مارچ شروع ہوا پنجاب سے ہم نے گرفتاریاں بھی دیکھی. عامر ڈوگر صاحب سے دوسرے لوگوں کی بھی کہ اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو بی انڈر اریسٹ دین آؤٹ آن دا اسٹریٹ. وہاں بہت سے سوال جواب ہوں گے، کچھ نہ کچھ ایکسپوجر ہو جائے گا، بہتر ہے کہ انہوں نے پھڑ کے لے جاؤ، ایکسکیوز مل جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی ول ناٹ بی اریسٹڈ اگین. بس اس سے زیادہ اگر نہیں ہوتی تو I'd be surprised and then we'll have to reassess کہ اب ان کا رول کیا ہے. بٹ میری پہلے بھی تھی موقف، ابھی بھی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ. دونوں جو ہیں their job is still کہ خان کو روک کے رکھیں آپ. اچھا، وہ تو رک گئے، وہ تو اب رہا ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. لطیف کھوسے صاحب اتنے پر امید ان کو پتا تھا کوئی رہائی نہیں ہونی. اچھا، سب کو پتا تھا کوئی رہائی نہیں ہونی، مگر دس از دا وے پالیٹکس از. بیان تو کرنا پڑتا ہے نا، اگر یہ نہیں کریں گے کہ اس کو لے کے جائیں گے تو کون آئے گا. اچھا، ویسے سچ صاحب بریک سے پہلے بتائیں، پریشر تو بلڈ ہو گیا تھا، امپریشن تو آ گیا تھا کہ پی ٹی آئی جیتنے جا رہی اور یہ حکومت کا بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے. وہ اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ گورنمنٹ روک نہیں رہی تھی ان کو. وہ ایسے لگ رہا تھا گورنمنٹ کمزور ہے اور شاید یہ گورنمنٹ نہیں روکے گی ان کو، بیکاز دے تھنک کہ فائرنگ کرنی پڑے گی، اور فائرنگ یہ کرنی نہیں انہوں نے، کیونکہ ڈرتے ہیں کہ عوام کے اوپر فائرنگ کی تو اور ہی نہ کچھ ہو جائے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب روک لیا گیا ہے، یہ کے پی سے کتنے 10-20 ہزار لوگ نکلیں گے. لوگ تھوڑے زیادہ آ گئے، ٹھیک 30 ہزار کے قریب ہو گئے، کوئی کہتا 40 تھے، کوئی کہتا 20 تھے. امپریشن بہت اچھا اور مگر دیکھیے امپریشن تو بڑا اچھا تھا، مگر دیکھیے نا وہ پھر جب رک گئے آ کے تو دیٹ از ویئر دا اسٹیل میٹ ایشو ہوا نا. وہ رکے جو ہے نا، وہ رکے کیوں تھے؟ تو روکنے والے کون تھے؟ گنڈا پور صاحب اور پنک یہی تھے نا. بشرا بی بی معذرت. تو دس از واٹ آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ ریمینس. آئی تھنک خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب تھوڑی آگے بات کرتے ہیں نا. اچھا ہاں، تو آگے بات بریک کے بعد نہ کر لیں؟ چلو کر لو. تھوڑا سا سٹاپ لگا لیتے ہیں کہ اب ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بھی کی بات کی جا رہی ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے، استعفے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب میڈیا سے ایک بات کریں گے اور یہ سارا سلسلہ رک جائے گا. اگلی کال دیں گے یا نہیں دیں گے، بہت سے سوالوں کا جواب ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो। मंजिल के पास पहुंचकर सफीना डूब गया। बहुत कामयाब ऑपरेशन, बहुत कामयाब लॉन्ग मार्च और एंड टाइम पे आपने बताया स्टेलमेट कहाँ हुआ और कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हुई, जिसके बाद ये मामला हुआ और इमरान खान साहब रिहा होते होते रह गए, दरवाजे खुलते खुलते रह गए अडयाला जेल के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, जिम्मेदारियाँ फिक्स की जा रही हैं। मुझे बताइए सिट साहब के बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई है, इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद जमा हुई है, गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। हुकूमत क्या करने जा रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि आइंदा फसाद का मौका नहीं दिया जाएगा। सही है, नहीं दिया जाएगा। हाँ। ये बात चलेगी, रेजोल्यूशंस होंगे, शायद केस भी बने कि इनको बैन किया जाए इस पार्टी का। अच्छा। मगर बैन नहीं होगी। ये एक और तलवार लटकती रहेगी। एक और तलवार, पहले केसेस हैं लोगों के ऊपर, वो रहेंगे। अच्छा। बेले चले हो जाएंगी, वो रहेंगे, और एक तलवार और शुरू हो जाएगी ठीक, पाबंदी की। हाँ, ऑन द पार्टी। होगा कुछ नहीं, जुडिशरी विल नेवर अलाउ इट, ओके, नंबर 1। और ना ही इनका इरादा है, इनका ये कोशिश होगी कि इसको सही तरीके से चैनल किया जाए। अच्छा। खान को मनाया जाए, सीधा किया जाए। इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी को आप बैन करने से मिलता कुछ नहीं आपको। एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नैब को, नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था जी वाया द सुप्रीम कोर्ट, फिर केसेस चलाए, कुछ नहीं हुआ। वो नए नाम से आ गई। पीपल्स पार्टी जो थी वो भी पता नहीं क्या स्प्लिट किया, पता नहीं 4 PP बन गई। एट द एंड ऑफ द डे वो रहता वही है। जब पॉपुलर सपोर्ट हो ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ होता कुछ नहीं। अच्छा, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ अरसे के लिए बुशरा बीबी, एज आई सेड, चुप ही हो जाएगी, किनारा कश हो जाएगी। हाँ, वो उनको चुप कर दिया जाएगा और वो खुद भी चुप हो जाएंगी, इसीलिए वो अब गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अच्छा। ठीक। अब ये कि खान साहब को मैंने कहा कि वो ना बुशरा बीबी की तनकीद करेंगे ना गंडापुर की करेंगे, और वो ज़रूर कहेंगे क्यों नहीं लोग निकले, जिनका नहीं निकले उनके बारे में देखेंगे, ये हो गया वो हो गया। होना कुछ नहीं, किसी को नहीं एक्सपेल होना। इक्का इधर उधर सेकेंड रैंकर कोई दिखाने के लिए दिखावा, मगर होना कुछ नहीं। कोई क्लीनिंग अप तो पार्टी नहीं होनी। अच्छा, नहीं होनी। ठीक। अच्छा, अब आइए आगे खान साहब के साथ क्या होगा। हाँ। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि फिर बातचीत शुरू हो जाएगी हुकूमत के साथ। हुकूमत आप बताइए किसके साथ होती है। हुकूमत बेचारी क्या है, कौन है हुकूमत है जरा गल कर सकता खान नाल? खान तो मानता ही नहीं है हुकूमत को, तो बात कौन करे? वो तो कहता मैं तो एक को नाल गल कर दी। तो उधर दूसरे बात नहीं करते खान साहब से? तो मैं पहले भी तो इनडायरेक्टली हुई थी ना, अंडरस्टैंडिंग के जरिए। हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग के जरिए होती है। अच्छा। अब मेरा ख्याल है एक नई अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाया जाएगा। वो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, मैं आपको थोड़ी सी इशारा कर देता हूँ। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई अब डी टॉक शॉक की गल नहीं होनी। अच्छा। अगर की थी तो सारी अंडरस्टैंडिंग्स आर ऑफ। जो शहबाज ने कहा है ना, दैट दे मीन इट। ओके। जो मोहसिन नकवी ने कहा दे मीन इट नाउ। ठीक। उन्होंने बहुत सीरियस स्टेप लिए हैं ना, कुछ हमें तो नहीं गिरियाँ, दिस इज नो जोक। They mean it. They mean business. और they've said दिखावा भी कर दिया। अच्छा। We mean business. Okay. अब आइए कि जी खान साहब क्या करेंगे, आइंदा के लिए कॉल देंगे। खान साहब मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो जाएगी उनको अब। और मेरा ख्याल है वो अब जितना मर्जी कहें कि मैं एक और कॉल दूंगा, फिर ऐसे होना नहीं है अब। नॉट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ये लोग अब नहीं निकलेंगे। अब ये नहीं निकलेंगे। पंजाब से तो पहले नहीं निकले। अच्छा। अब KP के लोग भी आधे जो है मायूस हो गए कि साड़ी लीडरशिप ने हमारे साथ क्या किया। हाँ, वहाँ कोई था ही नहीं लीड करने और हमें मरवा दिया। कारकुन तो रोते रहे हैं। हाँ, तो वो अब नहीं निकलेंगे इनकी कॉल पे। उनका जज्बा, उनका प्यार इमरान के लिए अपनी जगह, मगर ये सारी जो लीडरशिप है ना, इसके बारे में उनका जो ओपिनियन है वो गिर गया है। गंडापुर साहब का भी गिर गया, बुशरा बीबी का भी गिर गया, सबका। एवरीबडी इज अंडर सस्पिशन। कोई ना कोई गेम खेल रहा है, वो समझते हैं। कोई किसके साथ मिला हुआ है, किसका अपना ईगो प्रॉब्लम है, किसका पावर प्रॉब्लम है, कोई गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, किसी की अंडरस्टैंडिंग है, किसी की डील है। जैसे जब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ती है, वो किसी को मोरे को चुनते हैं और कहते हैं जाओ इमरान को मिल लो, और जाके इमरान को मिल लेते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आवाम को अब समझ आ गई है। मगर जो हकीकत है वो भी अपनी जगह पे है कि उसकी पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं है। ज़्यादा हो गई हो कि देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो जो आवाम है वो ब्लेम करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करेगी, गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी, और अपने लीडर्स को ब्लेम करेगी। खान को नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ट्वीट्स में यही कहा जा रहा है कि वो बेखबर है। वो बेखबर है बेचारा। अब खान के साथ क्या होगा? खान को विद इन द नेक्स्ट 3 months बेल हो जाएगी हर चीज़ में। क्या? और खान साहब भी घर आ जाएंगे बनी गाला।
या ज़मान पाक आ जाएंगे या बनी गाला आ जाएंगे। हाउस अरेस्ट या बेल के बाद मुकम्मल फ्री, सब केसेस नहीं, से आजाद। बेल का मतलब ही है कि आप यू आर फ्री। अच्छा, हाँ, मेरा नहीं ख्याल हाउस अरेस्ट का इशू है। ओके, ओके, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई विल एडमिट ये इट। जौहरी तब्दीली कैसे आएगी, यानी क्यों समझ जाएंगे खान साहब, अच्छा बच्चा बनेंगे? नहीं, अच्छा बच्चा वो कभी नहीं बनेगा, मगर उनको इस बात की पहले भी समझाने की कोशिश की गई है। अब शायद उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाए बात कि टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे। ये उसका आखिरी कार्ड था अवामी। अब उसको पता है कि अगले 3-4 महीने में तो ये अवामी कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। अवाम बददिल हो चुकी है ना, उसके अपने लोग KP के जो हैं वो कहते हैं कि इन लोगों के पीछे तो हमने नहीं खड़ा होना। शौकत यूसुफजई साहब का आप वीडियो सब मैसेज सुन रहे हैं, सुने? और भी बड़े आएंगे, गवर्नमेंट सबसे करवाएगी। अच्छा, शेर अब्दुल मरवत साहब को भी सुन लें। हाँ, हम सारे आएंगे, सब करेंगे। मुराद सईद साहब के ट्वीट्स पढ़ लें। हाँ, बस आपने बता ही दिया। तो मेरा ख्याल है खान को समझ आ जाएगी, और मेरा ख्याल है कोई ना कोई लोग बीच में पढ़ के कोई ना कोई ऐसी बात करवाएंगे जिसके साथ दोनों साइड्स एक एक कदम पीछे हटेंगे। खान के लिए वो कहेंगे घर चले जाओ, अच्छा। बेलें हो रही है, मगर तुम्हारी पार्टी के ऊपर भी केस है, तुम्हारे ऊपर भी केस है, तेरी बीवी के ऊपर भी केस है, तेरे लीडर्स के ऊपर भी केस, सब कुछ है, वो अपनी जगह पे है। तो जाओ, हियरिंग्स करो, ये करो, मगर वील रिलीज यू, मतलब यू विल गेट बेल एंड गो ऑन। और कोर्ट मार्शल हम तो में नहीं करते। अच्छा, वो भी तो धमकी चल रही है ना, फैज हमीद साहब, हाँ, वो भी चल रही है। हाँ। तो इन रिटर्न हाँ। ये होगा कि तुसी हुण ए काम नहीं करना, और समझ जाएंगे इमरान, और आप जाएं अपनी केसेस लड़ें और तैयारी करें, पार्लियामेंट में अपनी पार्टी को कहें कि पार्लियामेंट के अंदर आके आप अपने एहतजाज रखें, बातें जो करते हैं आप करें, ये चोर हैं, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है। हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना आपने, ठीक, इनके ऊपर जितने लगाएं, ये जॉनीज़ जो मामले बैठाए हुए हैं, मगर हमारे ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी, बिकॉज ये ना आप रियासत के ख़िलाफ़ या डीप स्टेट, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये आप बंद करें आप। अदरवाइज बैक टू द क्लिंक, एंड दिस टाइम इट्स द केस इन द मिलिट्री कोर्ट्स एंड बुशरा ऑल्सो एंड सो ऑन। देखिए, फराह गोगी ने काफ़ी कुछ एविडेंस दिया। हाँ, हमें तो नहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती नहीं यार, दिस इज़ द वे थिंग्स वर्क, एंड बुशरा नोज इट। सो अब मैं ये समझता हूँ कि खान साहब थोड़े से समझ लेंगे, पहले स्टेज पे तो वो जाएंगे, घर जाएंगे, अच्छा, बुशरा बेगम के साथ, वो भी आ जाएगी, फिर उसकी भी बेलशल हो जाएगी, अच्छा, ठीक, एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड कि अच्छा जी, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करनी है तो किस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करनी है जिसके साथ ऐसे ना लगे कि खान स्लिप कर गया या कमज़ोर हो गया, एट द सेम टाइम आपको मिल जाए मोहलत। और वो क्या होगा, वो ये है कि जी अगली इलेक्शन कब होगी और कैसे होगी और कौन करवाएगा, और ये जो है ना इशू अबाउट कि आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं होगा, ये इशू की बात ही नहीं करनी। अच्छा, ये ख़त्म, इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। आपने बात जो करनी है, आप गवर्नमेंट कब, आपने इलेक्शन कैसे चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, कैसे होगा, ये वो सारा जो है वी आर रेडी टू डिस्कस दैट। और कब इलेक्शन होगी, खान कहेगा अगले साल 2025 में हो जाए, ये कहेंगे कि 5 साल की हमें तो है, तो 5 साल इंतज़ार करनी पड़ेगी, खान कहेगा नहीं 1 साल, तो वो कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ होने में भी कोई 1 साल लग जाएगा, 6 माह से 1 साल लग जाएगा, और 1 साल और गुजर जाएगा, तो फिर रह जाएंगे 3 साल। अभी 1 साल हुआ है ना इनको आए हुए, फिर रह जाएंगे 3 साल। 3 साल के अंदर आप समझें कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि 2 साल के अंदर बाद, तो बात वही हुई आज से 3 साल, उनका 1 साल कम हो जाएगा, और ये मान जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मान जाएंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि 2-3 साल तक इकॉनमी जो है ठीक हो जाएगी, अभी जो लोगों की नफरत है हमारे खिलाफ वो भी लोग भूल जाएंगे, हम थोड़ा बहुत ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और जो आर्मी की हाई कमांड है उसको कोई थ्रेट नहीं होगी, वो तो 5 साल के लिए पक्के हो गए ना। जी जी, वो बंदोबस्त तो हो गया, वो बंदोबस्त हो गया, अब उसको कोई छेड़ना नहीं किसी ने। अच्छा, एंड गारंटी वहीं से मिलेगी कि आप करें, विल गिव यू द फ्रेश इलेक्शन। ओके, एंड सो माई सेंस इज़ दैट थिंग्स विल बिगिन टू मूव इन दैट डायरेक्शन। और ये जो लड़ाई झगड़े थे, जो खान साहब ने कॉल्स और ये और वो करना है, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे मेजर कदम उठा लिया गया और वो रिवर्स हो गया। अब छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी कि जी उधर डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, एहतजाज करना है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े करने हैं, खान ने बम्बास्टिक, बहुत सारी बातें अपनी जगह पे, बट क्या अनदर लॉन्ग मार्च ऑन इस्लामाबाद, मुझे नज़र नहीं आ रहा फॉर एटलीस्ट ईयर। ये कदम जो उठा लिया गया, ये 24 नवंबर के आसपास उठाया गया, ये फैसले इसके आसपास हुए? ये कुछ फैसले पहले हो गए थे और कुछ फैसले अब होने जाएंगे।
अच्छा, इसे हम यूएस में चेंज ऑफ कमांड से तो कनेक्ट नहीं करेंगे? हाँ, अभी तो नहीं कर रहे। अच्छा, मगर हो सकता है कि चेंज ऑफ कमांड जनवरी में होना है, तो उससे पहले कोई और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने कहा 3 माह के अंदर अंदर हो सकता है खान साहब घर आ जाए विद बेल्स। वही ना, 20 जनवरी के आसपास की बात है। तो हो सकता है उससे पहले हो जाए, या अगर होना हुआ तो उससे पहले होगी। इसकी इंतजार नहीं होगी कि वो बयान करे और इसके बाद ये छोड़े। चले, ये अगर होना होगा इनको पहले पता चल जाएगा हमारे लोगों को कि वही वो करने वाला है। वो पहले इसको बताएंगे कि भाई हमारा प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं, ठीक, तो ये ना हो कि वो बयान दे दें आप कुछ कर लें। ओके। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसको एश्योरेंस नहीं होगी। तो जब ये कह देंगे तो ये फिर खुद ही कर देंगे। और उससे पहले सिर्फ यहाँ तक बयान आएंगे कि हम ह्यूमन राइट्स, फेयर ट्रायल, फलाना फलाना फलाना। आपने कंक्लूड कर दिया, बहुत से सवालों के जवाब भी आपने दे दिया। बहरहाल इतनी मायूसियों की खबर में एक अच्छी खबर जो शायद सुर्खी भी हो सकती है आने वाले दिनों में, वो तो सेठी साहब ने बहुत से नातमाम मामलात और बहुत से अहम सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में पूछते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।